آئیے ہم بڑی تیزی کے ساتھ یہاں سے مسافت طے کرتے ہیں اور لکھنویہ بیگو سرائے کی سرزمین پہ چلتے ہیں. وہاں جاتے ہی دریائے سخن میں غوطہ لگاتے ہیں. غوطہ لگاتے ہی ایک صدف نکالتے ہیں. صدف کا جب منہ کھولتے ہیں تو اس میں ایک پیارے خطیب کا نام نکلتا ہے جسے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی امان اللہ صاحب نستوی مظاہر قاسمی کے نام سے یاد کرتے ہیں. آئیے ہم بڑے ادب کے ساتھ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازے اس شعر کے ساتھ کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے. بولیے سبحان اللہ. دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے. سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے. ارے دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقل دنگ رہتی ہے. ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے. بہت اچھے بھائی یہ لے لیجیے تقریر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له واشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد قال الله عز وجل في القرآن الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه رحمة واسعة في كتاب البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن عقيل بن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں جو جن حضرات کو یاد ہے محبت کے ساتھ پڑھے کوئی بھی شخص خاموش نہ رہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. مخلوق بے شمار ہے لیکن خدا ہے ایک. حاجت طلب بہت ہیں حاجت روا ہے ایک. کیوں مانو بات توحید و سنت کے خلاف میرا رسول ایک ہے میرا خدا ہے ایک. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارد چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبہ کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبہ کر کے دیکھ. چھوڑ کر اب فکر سارے فکر مولا کر کے دیکھ. کس نے کس کو کیا دیا کون ہے کس کا بنا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ. سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ. قابل تعظیم و تکریم
رونق اسٹیج علماء کرام، حضرت صدر محترم، مکرم سامعین و ناظرین، پردے سے سننے والی فاطمہ آپ، ہماری پیاری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے قیمتی باتیں رکھنے کا ارادہ ہے۔ میرے پیاروں، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج ہم کن حالات سے دوچار ہیں اور ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ نوجوانوں کے لیے، خواہ وہ مرد ہوں یا نوجوان بچیوں کے لیے، ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ان حالات میں، ملکی حالات جن سے ہم دوچار ہیں اور وقت کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کے مطابق ہم اسلام کے لیے، دین کے لیے، اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم متحرک ہیں یا غفلت میں سوئے ہوئے ہیں؟ میرے پیاروں، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ خصوصاً میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے گزارش کروں گا، اللہ کے لیے سمجھیے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ قوم کے نوجوان ہی قوم کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ قوم کی مائیں، قوم کی بچیاں قوم کی عزت اور آبرو ہوا کرتی ہیں۔ اگر قوم کے نوجوان دین سے دور ہو جائیں تو اس قوم کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب ایک مسلمان اللہ اس کے رسول کو ماننے والا، نبی کا چاہنے والا، اللہ اس کے رسول کو ماننے والا اور پیارو آخرت پر یقین رکھنے والا نوجوان پھر دین سے دور ہو، اسلام سے دور ہو، اس کے سامنے اسلامی تعلیمات کے خلاف لوگ چل رہے ہوں اور نوجوان محنت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہماری بستی میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج کے لوگ برائی کی طرف بڑھ رہے ہوں اور نوجوانوں کو بھی کوئی فکر نہ ہو، ہماری مسجدیں ویران ہوں، نوجوانوں کو فکر نہیں، ہمارے مدرسے آباد نہیں، نوجوانوں کو کوئی فکر نہیں، ہماری بچیاں بے پردہ بازاروں میں گھومتی نظر آئے، نوجوانوں کو کوئی فکر نہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے گھر کے ہر فرد مسجد سے دور، نماز سے دور، قرآن کی تلاوت سے دور، آقا کی محبت سے دور، نبی پر درود پڑھنے سے دور، آپس کی محبت سے دور، پڑوسیوں کی محبت سے دور، غیر مسلم کے سامنے اچھے اخلاق و کردار سے پیش آنے سے دور، اور پھر اس امت کے لوگ متفکر ہونے کے بجائے غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہوں۔ اے لوگوں بتلائیے کیا ایسے حالات میں جبکہ چاروں طرف سے مسلمان مردوں کے لیے اور مسلمان عورتوں کے لیے بربادی کا سامان مہیا کر لیا گیا ہے اور ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو برباد کرنے کے لیے اور ان کو ایمان اور ان کا ایمان چھیننے کے لیے ہر طریقہ سے چہار جانب سے محنت ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی یہ نوجوان ہوش میں نہیں آ رہا ہے، اسے ایک ذرا اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ اے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، وہ 18 سال کی عمر کے محمد بن قاسم تھے کہ انہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کرام میں بعض ایسے تھے جن کی عمر 10 سال تھی، کسی کی عمر 12 سال تھی، کسی کی عمر 15 سال تھی، کسی کی عمر 18 سال تھی، کسی کی عمر 20 سال تھی، کسی کی عمر 25 سال تھی، کسی کی عمر 30 سال تھی، کسی کی 35 اور 40 سال تھی۔ اس میں کوئی بوڑھے بھی تھے جن کی عمر 50 سال تھی، کوئی بوڑھے بھی تھے جن کی عمر 60 سال تھی اور 70 سال کی تھی۔ صحابہ کرام میں سے جن کو ڈھونڈی اپنا نمونہ بنا سکتے ہیں، اے لوگوں پیارے بزرگ اور دوستو، آپ دیکھیے ان لوگوں نے مذہب اسلام کے لیے، اسلامی تعلیمات کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاء و شریعت کے لیے کس طریقے سے محنت کیا ہے۔ لیکن آج افسوس، سب افسوس، اس امت کا نوجوان اتنی غفلت کی چادر اوڑھ کر کے اور گہری نیند میں سویا ہوا ہے، کسی احساس نہیں کہ آج اس کی بہن جو چنگے چست لباس پہن کر کے بازاروں میں گھومتی نظر آتی ہے، آج خود یہ اتنی غفلت کی چادر اوڑھے ہوا ہے اور اتنا بے پرواہ ہو گیا ہے کہ آج یہ 5 وقت کی اذان ہونے کے باوجود بھی ایک وقت بھی اللہ کے گھر میں حاضری نہیں دیتا۔ آج اس کے پاس 10,000 کا اینڈرائڈ سیٹ تو ہے، لیکن اے لوگوں
200 کی سیرت کے موضوع پر ایک کتاب رہی، اللہ اکبر، جس امت کے نوجوان کا یہ حال ہو کہ وہ 10 اور 15 ہزار کا اینڈرائڈ سیٹ لگ رہا ہے، لیکن اے لوگوں مدرسے کی امداد کے لیے، مسجد میں چندہ دینے کے لیے، دین محفل قائم کرنے کے لیے، غریب اور یتیموں کی مدد کرنے کے لیے اس سے اگر 1000 روپیہ مانگ لیا جائے تو وہ کہتا ہے میں کمانے کے لائق نہیں ہوں۔ اے لوگوں ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اس امت کے نوجوان آج بربادی کے بہانے پر کیوں چلی رہی ہے؟ میں اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، قبل اس کے کہ اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں، اے نوجوانوں ذرا ہوش میں آؤ اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ آج اسی ملک ہندوستان کے اندر آپ کے عمر کے نوجوان اسلام کو مٹانے کے لیے اور نہ جانے کیسی کیسی سازشیں اور رچنا رچ رہے ہیں، لیکن افسوس اللہ اس کے رسول کا ماننے والا، اشعار نبی سن کر کے اس میں رسول میں جھوٹنے والا، جب نبی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو اسلام سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اے نوجوانوں کیا ہو گیا ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ آج ہمارے گھروں سے اسلام جا رہا ہے، جس مذہبی اسلام کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے درد و کرب کے ساتھ اللہ اکبر خون سے لطپت ہو کر کے پھیلایا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنے خون سے اس مذہبی اسلام کو سینچا تھا۔ زیادہ دور اگر نہ جائیں، اسی ملک ہندوستان میں ایسے اتر پردیش اور بہار کے اور دیگر صوبوں کے علماء کرام نے اللہ اکبر یاد کیجیے اپنی تاریخ کو، جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ سفر ہستی سے اپنے آپ کو مٹا دیتی ہے۔ اس امت کے نوجوانوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہماری ایک تاریخ ہے، اللہ اکبر ہماری ایک لمبی داستان ہے۔ آج امت کے نوجوانوں سے پوچھ لیا جائے، اے نوجوان بتا مذہبی اسلام ہندوستان میں کیسے پھیلا؟ میرے پیارو آج نوجوان نہیں بتا سکتا، فلمی ایکٹر کے بارے میں بتا سکتا ہے، کرکٹر کے بارے میں بتا سکتا ہے، ہیروئن کے بارے میں بتا سکتا ہے اور دیگر لغویات کے بارے میں، رسومات، بدعات، خرافات کے بارے میں بتا سکتا ہے، لیکن اسے اپنی تاریخ نہیں معلوم ہے۔ فرمایا میرے پیارے علماء حق نے فرمایا کہ جب نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اے لوگوں سوچئے اور ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے۔ میں کہہ رہا تھا اسی ملک ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیے، یہاں ایک کو نہیں بیک وقت 10-10 ہزار سے زیادہ علماء کرام شہید کر دیے گئے، اور علماء تو علماء، عوام نہ جانے کتنی عوام شہید ہو گئی۔ کس لیے شہید ہوئی تھی؟ کیا اسی دن کے لیے شہید ہوئی تھی کہ اس امت کا نوجوان 10 اور 15 اور 20 ہزار کا اینڈرائڈ سیٹ نہ کر کے اپنے وقت کو ماں باپ کے پاس نہ گزارے، اپنے بڑوں کے پاس نہ گزارے، ذکر و اذکار میں نہ گزارے، مسجدوں میں نہ گزارے، دینی محفلوں میں نہ گزارے، بلکہ موبائل کا مس یوز کر کے، غلط استعمال کر کے اپنے آنکھوں کے نور کو ختم کرے، اپنے دل کے سرور کو ختم کرے، اپنے ایمانی چہرے کے نور کو، ایمان کے نور کو ختم کرے۔ کیا اسی کے لیے گزشتہ چند برسوں پہلے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے علماء کرام نے جو قربانیاں دی تھی، یہ اس لیے قربانیاں دی تھی کہ یہ ملک آزاد ہو؟ ہندو بھائیوں نے، مسلمان بھائیوں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے، مردوں نے اور عورتوں نے، بچوں نے اور بیویوں نے، ہر ایک نے اس ملک کے خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، اور مسلمان علماء نے اور نوجوانوں نے اور فرد نے اس لیے آزادی دی تھی تاکہ اس ملک کے اندر ہم آرام اور سکون کے ساتھ رہ کر کے میرے پیارے بزرگوں دوستوں مکمل طور سے اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکے۔ کیا؟ اس لیے کہ کسی بندے نے نہیں بلکہ میرے رب کا فرمان ہے اور یہ حکم ہے تاکہ ہر بندہ الاسلام پر مکمل طور سے عمل کرنے والا ہو۔ لیکن افسوس آج مسلمان کے نوجوانوں نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ اس بھلانے کی ایک اہم وجہ ہماری مائیں ہے، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں کہ انہوں نے اپنے مقام کو بھلا دیا ہے۔ آج ان کا بازار جانا تو آسان ہے، بے پردہ سر پر دوپٹہ رکھے بغیر بازار جانا تو آسان ہے، لیکن ان ماؤں کو، ان بہنوں کو میرے پیارے بزرگ اور دوستوں اللہ کے سامنے جانماز بچھا کر کے اللہ سے دعا کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہی وہ مائیں تھی جن کے گود میں اسلام پلتا تھا، ان کی گود میں مسلمان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا، لیکن ماؤں نے جب سے اپنے مقام کو بھلا دیا ہے، اپنی عزت و آبرو کا سودا کر دیا ہے، وہ جب بے پردہ بازاروں میں گھومتی نظر آتی ہے انہیں احساس نہیں کہ ان کو کیسے کیسے لوگ ان کی گندی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ افسوس آج اس امت کے باپ کا یہ حال ہے کہ اپنی بیٹی کو تنگ و چست لباس لا کر کے دیتا ہے، شادی کے موقع سے لا کر کے دیتا ہے، تقریبات کے موقع سے لا کر کے دیتا ہے، عید اور بقرعید کے موقع سے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن
کو, اپنی بیوی کو اور دیگر رشتہ داروں کو تنگ و چست لباس، ایسا لباس لا کر کے دیتا ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ بچیاں جب 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں اگر تنگ و چست لباس پہننے کی عادی ہو جائیں گی تو کیا وہ بڑھ کر کے ڈھیلا لباس پہن سکتی ہیں؟ نہیں پہن سکتی. اگر بچوں کے والدوں نے، بچیوں کے والد نے اور ان کی والدہ نے اگر بچپنے میں تربیت کر دی ہوگی، انہیں قرآن پڑھنے کا عادی بنا دیا ہوتا، نماز پڑھنے کا عادی بنا دیا ہوتا، نبی کی محبت میں درود پڑھنے کا عادی بنا دیا ہوتا، تو یہ بچیوں کی وجہ سے آج اسلام بدنام نہ ہوتا. اے لوگوں غور تو کیجیے، وہ ہماری بہنیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، خصوصاً اس امت کے نوجوان کیا متفکر نہیں ہو گئے؟ یہ کیا اپنے بربادی کے بہانے پر ہے کہ آج اس نوجوان کی بہنیں، اس امت کی بہنیں آج غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. اس کے مجرم کون ہے؟ انہیں کس نے نہیں سمجھایا. اگر یہ بھائی چاہتا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس اسے ہوتا تو یہ اپنے ان بہنوں کو سمجھاتا، ان بیٹیوں کو سمجھاتا، انہیں ایمان کی عظمت بتلاتا، یقین کی عظمت بتلاتا، اعمال کا ثواب بتلاتا، نماز کی فضیلت بتلاتا، درود کی فضیلت بتلاتا، اللہ اس کے رسول سے محبت میں کیا فائدہ ہے اسے بتلاتا کہ میری ماں، اے میری بہن، اے میری بیٹی، آپ کو کیا معلوم نہیں ہے کہ آپ اسلام کے آنے سے پہلے آپ کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، آپ کو تلوے تلے روندا جاتا تھا، آپ بیوہ ہو تب بھی کوئی عزت نہیں تھی، آپ شادی شدہ ہو تب بھی کوئی عزت نہیں تھی، ہر طریقے سے آپ کو ستایا جاتا تھا. یہی مذہب اسلام ہے جس کی بدولت ہماری ماں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اسلام نے وقار دیا ہے اور عظمت دیا ہے. اسلام کے آنے سے پہلے تو ماں کا کوئی وقار نہیں تھا. اے میرے پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، آپ کیوں اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کے قرآن سے دور ہو رہے ہیں. اللہ کا قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے، اللہ اس کے رسول کا دم بھرنے والے، اللہ اس کے رسول سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے، آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے، صحابہ سے عقیدت رکھنے والے، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھنے والے اور رسولوں پر ایمان رکھنے والے، اچھے برے تقدیر پر ایمان رکھنے والے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع و پیروی نہ کرو. لیکن افسوس، ہمیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیا اس امت کا نوجوان، کیا اس امت کا بوڑھا، اے لوگوں کیا ہم، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں مکمل طور سے اسلام میں داخل ہیں؟ غور کیجیے. بس ایک دو مثالیں دے کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں چونکہ وقت کافی ہو چکا. میں نے تو یہ ٹھانا تھا اور اظہر الدین بھائی سے اور دیگر منتظمین سے میں نے کہا تھا جب انہوں نے وقت دیا تھا 1.5-2 مہینہ پہلے کہ میری تقریر 12 بجے رات سے پہلے ختم ہو جانی چاہیے، اس طور پر مجھے دعوت دیجیے گا. لیکن انہوں نے وعدہ تو کر لیا تھا، نبھایا نہیں. خیر چلیے کوئی بات نہیں، میں مختصر بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. وقت نہیں ورنہ میں تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھتا. یہ عجیب اتفاق ہے، کہیں بھی جاتا ہوں مختصر سے وقت میں بات کو ختم کرنا ہوتا ہے چونکہ وقت کافی ہو گیا ہوتا ہے. میرے پیاروں غور کیجئے، کیا ہم اس لیے اسلام سے دور ہیں کہ اسلام ایک بھاری بھرکم مذہب کا نام ہے؟ میرے پیاروں غور کیجئے، کیا اسلام میں ایسا عمل ہے، نوجوانوں آپ بھی سنیے، کیا اسلام ایسے عمل کے لیے ہمیں کہتا ہے جس کو ہم کر نہیں سکتے؟ ایسا بالکل نہیں میرے پیاروں. اسلام بالکل آسان ہے، اس کا ہر حکم بالکل آسان ہے. اللہ پاک نے ایک بھی ایسا حکم نہیں دیا جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے. خود اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. اے میرے پیاروں، اسلام تو اتنا آسان مذہب ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے عمل پر اتنا بڑا اجر دیتا ہے کہ آپ تعجب میں پڑ جائیں گے. سوچئے آج ہمارے اندر کتنی لڑائیاں ہیں، کتنی فساد ہے، کتنا بگاڑ ہے، اور خصوصاً ہماری ماؤں میں، بہنوں میں، بیٹیوں میں کہیں نند بھوجائی کا جھگڑا ہے، کہیں ساس پتوں کا جھگڑا ہے، کہیں ایک مسلمان بہن دوسرے مسلمان بہن سے بات بند کیے ہوئے ہیں. میں اپنی ان بہنوں سے کہوں گا اور آپ حضرات سے بھی کہوں گا جنہوں نے اپنے مسلمان بھائی سے بات بند کر رکھا ہے اور لڑائی کر رکھی ہے، رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، اگر اس کی رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے اور اس کے تمام انوارات و برکات سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیجئے جو میں
بتلانے چاہ رہا ہوں میرے پیاروں ذرا غور کیجئے اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ ہم جب آپس میں بات بند کیے ہوئے اور لڑائی جھگڑے پر تلے ہوئے ہیں، اے میرے پیاروں اس سے کیا فائدہ ملے گا اور کب تک اس کا فائدہ پہنچے گا؟ کیا ہم اگر اپنے مسلمان بھائی کی برائی کریں گے، غیبت کریں گے، لڑائی کریں گے، کچھ بھی کریں گے تو کیا 1 روپیہ بھی ملے گا؟ کیا 25 پیسہ بھی ملے گا؟ وہ 1 روپیہ بھی ملے گا؟ 10 روپیہ بھی سال میں ملے گا؟ نہیں مل سکتا، بالکل نہیں مل سکتا۔ اے میرے پیاروں پھر ہم کیوں برائی کرتے ہیں؟ اور اسلام دیکھیں کتنا اچھا مذہب ہے، کتنی اچھی تعلیم دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے اور اسلام سختی سے پھیلا ہے۔ اے لوگوں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا، نہ اسلام سختی سکھاتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، میں کہتا ہوں اسلام تلوار کی زور سے نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے تم کہتے ہو کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، ہاں تلوار اسلام کی تلوار کی زور سے پھیلا ہے اسلام، لیکن وہ تلوار لوہے کی تلوار نہیں تھی، بلکہ میرے آقا کی اخلاق کی تلوار تھی، کردار کی تلوار تھی، وہ صحابہ کرام کی اور پیارے آقا کی وہ پاکیزہ زندگی تھی جسے دیکھ کر کے صحابہ کرام نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن افسوس ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے مسلم بھائیوں نے اور ہماری بہنوں نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر یہ کر لیتے انہیں پتا ہوگا کہ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ دوسرے مذہب کا پالن کرنے والے اور دوسرے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے والے، چاہے وہ ہندو دھرم کے ماننے والے ہوں، سکھ کے ہوں، عیسائی کے ہوں، یہودی کے ہوں، چونکہ پورے برہمان کا، پورے سرشت کا، پورے جگت کا، پورے ملک کا، پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اور پوری کائنات کو جس کے صدقے میں بنایا گیا وہ ہم سب کے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صاحب شافی انور حضور ساقی کوثر رحمت اللہ علیہ مراد المشتاقین، جن کا اشارہ بھی دین، جن پر ہمیں اور آپ کو یقین پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کو انسانیت کو عروج ملا ہے۔ اور میرے پیاروں ہمیں اور آپ کو ایمان ملا تو آقا کے صدقے میں ملا ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام کتنی نرمی کی تعلیم دیتا ہے۔ افسوس صد افسوس میرے پیارے اگر ہم پڑھ لیتے کہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ غیر مسلم ہندو بھائی، ہندو بہنیں اگر آپ کے پڑوس میں ہیں اور وہ بھوکی ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تو اسلام یہ سکھاتا ہے اے مسلمانوں اگر آپ کے پڑوس میں آپ کا ہندو بھائی بھوکا ہے تو آپ اسے کھانا کھلائیے۔ آپ اپنے پڑوس میں یہ نہ دیکھیں کہ مسلمان ہے کہ ہندو، اگر ہندو ہے تب بھی، سکھ ہے تب بھی، عیسائی ہے تب بھی، بدھسٹ ہے تب بھی، جین ہے تب بھی، جس مذہب کا جس کاسٹ کا ہو ہر کاسٹ کے لوگوں کا خیال کیجیے۔ یہ تو اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، قرآن تو یہ سکھاتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے لوگوں جس سے ملو گال پھلا کر کے مت ملو، مسکرا کر کے ملو، نرمی کے ساتھ ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ اب سامنے والا چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو میرے پیارے ہر ایک کے ساتھ مسکرا کر کے اور اچھے طور پر ملو۔ جب اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملو، اے میرے پیاروں غور کیجئے کیا وہ اسلام اس بات سے خوش ہوگا اور کیا اللہ اس بات کی اجازت دیں گے؟ کیا نبی کی تعلیمات میں ایسا مل سکتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے جو ہے گال بھلا کر کے ملو اور اس سے بات بند کرے رہو؟ اے میرے پیاروں بزرگوں دوستوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا گیا کہ اگر ایک مومن کسی مومن کے ساتھ مسکرا کر کے مل لیتا ہے، ایک مومن، یہ عمل سن لیجئے اس کے بعد بات ختم، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ صرف مسکرا کر کے مل لیتا ہے اور اس کا دل خوش کر دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق میرے پیارے علماء نے سمجھایا اے لوگوں اگر ایک مومن دوسرے مومن کو خوش کر دیتا ہے، خود جس طریقہ سے بھی کرے، چاہے مسکرا کر کے ملے یا کچھ ہدیہ دے دے یا تحفہ دے دے یا اس کی ضرورت میں کام آ جائے، کوئی بھی مومن کسی مومن کو خوش کر دے، پروردگار عالم کے پیارے محبوب ہم سب کے آقا نے فرمایا میرے پیارے بزرگ اور دوستو کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صرف مسکرا کر کے ملنا، کیا اس کے لیے ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا؟ سوچیے کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور رب میرا راضی ہو جاتا ہے اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر کے ملنا۔ ارے میرے پیاروں بڑی پیاری بات یاد ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اسلام تو ایسا پاکیزہ نورانی مذہب ہے اللہ اللہ کہ اگر ایک اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں سے نفرت کرنے والا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دینے والا ہے، ایسے شخص کے ساتھ بھی اگر کوئی مسلمان اچھے اخلاق کے ساتھ ملتا ہے تو اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ایسا مسلمان جو غیر مسلموں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملا ہے، وہ غیر مسلم، وہ ہندو، وہ یہودی، وہ سکھ،
وہ عیسائی جو ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی اگر ہم اچھے سے ملتے ہیں تو اسلام ہمیں یہ فضیلت بتلاتا ہے کہ اللہ پاک ظہیر قدس میں جگہ عطا فرمائے گا جو فرشتوں کا مقام ہے. اللہ اللہ میرے پیارو، جب غیر مسلموں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے پر، اچھے طریقے سے ملنے پر یہ فضیلت ہے، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ملیں گے اچھے طریقے سے تو کتنی بڑی فضیلت ہوگی. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ملیں گے تو کتنی بڑی فضیلت ہوگی. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملیں گے تو کتنا ثواب ملے گا. اور مختصر یہ کہ اگر اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا. باتیں تو بہت ساری تھی اور بہت کچھ کہنا تھا، لیکن وقت بالکل ختم ہو گیا. میں نے بخاری شریف کی روایت پڑھی، اس کا بس مختصر سا ترجمہ سمجھ لیجیے. آقا دو جہاں فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. اے میرے پیارو، ہم غور کریں، کیا ہم دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑتے ہیں یا اس کی مدد کرتے ہیں؟ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم کرتے ہیں یا اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ فرمایا من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورت کا خیال کرے گا. ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عیب کی پردہ پوشی کرے گا. اے میرے پیارو، اسلام کی کتنی مقدس تعلیمات ہے. آئیے ہم سب دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کو وہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے لیے بھیجا ہے قرآن کے ذریعے سے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے ہم سب کو خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے اتنا بہترین نبی اور سارے نبیوں کا نبی امام الانبیاء محبوب کبریا عطا فرمایا ہے. اللہ خود فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ پاک نے ہم سب پر احسان عظیم فرمایا کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مبعوث فرمایا ہے. نبی یہ چاہتے ہیں کہ وکونوا عباد اللہ اخوانا. اے میرے پیارو، بس یہ آخری پیغام. نبی یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں. نبی یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں، دشمن نہ رہیں. میرے پیارو، خواہ چچیرے پھپھیرے ممیرے خلیرے کوئی بھائی ہو، چچا کے بیٹا ہو، ماموں کے لڑکا ہو یا خالہ کے لڑکا ہو، خالو کے لڑکا ہو یا کوئی بھی ہو، اپنے قریب ترین رشتہ دار ہیں، اللہ کے لیے آپس میں محبت قائم کیجیے. مفتی سعد النجیب صاحب نے کتنی پیاری بات بتلائی کہ رشتہ دار کو توڑنے والے کو اللہ پاک نہیں معاف فرمائیں گے. آپس میں محبت کیجیے، آپس میں محبت کیجیے. نبی یہی چاہتے تھے. نبی کے چاہنے کی وجہ سے صحابہ نے آپس میں محبت کی تھی اور محبت کی بنیاد پر صحابہ کرام کامیابی کی طرف رواں دوا ہو گئے. ان میں سے ایک اہم وجہ آپس کی محبت تھی. اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ میرے خصوصاً نوجوانوں سے، اے نوجوانوں اپنے وقت کو برباد نہ کیجیے. اللہ کے لیے موبائل کا مس یوز مت کیجیے. آپ تو امت کے اندر انقلاب لانے والی شخصیات ہیں. اگر آپ بیدار ہو گئے کہ نوجوان اس کمہریہ کا نوجوان اگر یہ سوچ لے، یہ ارادہ کر لے کہ ہم مسجد کا تعلق مسجد کا معاملہ ہو یا مدرسے کا معاملہ ہو، عیدگاہ کا معاملہ ہو، قبرستان کا معاملہ ہو، بچیوں کا معاملہ ہو یا کوئی بھی دین کا معاملہ ہو، دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہو، جمعیت اور جماعت کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اپنے وقت کو لگائیں گے. تھوڑا صحیح ہم موبائل کے لیے 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ سے زائد وقت دیتے ہیں، لیکن محبت سے اللہ کے کلام کو 10 منٹ کے لیے بھی نہیں دیکھتے. میں نے تو آج سوچا تھا قرآن کے موضوع پر بھی بات کروں گا، لیکن وقت کافی ہو گیا ہے. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، خصوصاً نوجوانوں سے، کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجیے. اللہ کے لیے آپس میں محبت کے ساتھ رہیے. پروردگار عالم سے دعا ہے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا فرما لیجئے. بعد اب بیٹھ جائیے اچھے سے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
یا اللہ یا رحمان یا کریم ہم تمام لوگوں کے حاضری کو قبول فرما، یا اللہ ہم تمام کے حاضری کو قبول فرما، یا اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ یقیناً ہم سب گناہگار سیاہکار بندے ہیں، یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیا، یا اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں نہ جانے کون کون سے جرم کیے ہیں، مولا کریم ہم تمام کے گناہوں کو، ہماری ماں بہن بیٹیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب اقرار کرتے ہیں، اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، مولا کریم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت آپ کی رحمت خصوصی طور پر متوجہ رہتی ہے، مولا ہم سب توبہ کرتے ہیں، نستغفر اللہ العظیم نستغفر اللہ العظیم نستغفر اللہ العظیم، مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، یا اللہ ہم آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں اور ابھی سے تمام گناہوں کو چھوڑتے ہیں، مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، ہم سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے مفتی صاحب نے جو اپنے کلام کے ذریعے سے، دینی بات کی تقریر کے ذریعے سے، اور جو شعراء کرام نے یا اللہ اپنے اشعار کے ذریعے سے، اور اس ناچیز نے مولا کریم اس طرح حقیر بندے نے جو دین کی بات کہی ہے، ہم تمام لوگوں کی بات میں جو اچھی بات ہو یا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، جو ہم لوگوں کی زبان سے غلط باتیں نکل گئی ہیں، بے ادبی کی باتیں، مزاح کی باتیں، مولا اپنے فضل سے معاف فرما دے، یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین ہم تمام کی حاضری کو، اس پروگرام کو قبول فرما لے، یا اللہ جتنے لوگوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے، کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، یا اللہ ان تمام لوگوں کی کوششوں کو، محنتوں کو، تعاون کرنے والوں کے تعاون کو یا اللہ ہر ایک کو قبول فرما لے، یا اللہ اس مدرسے کو، اس مسجد کو آباد فرما دے، یا اللہ اس کی غیب سے مدد فرما دے، اس مسجد کو آباد فرما دے، یا اللہ یہاں آپس میں متحد لوگوں کو متحد فرما دے، یا اللہ ہر نیک کام میں، خیر کے کام میں ایک دوسرے کا معاون بنا دے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا بنا دے، یا اللہ یا رحمان یا کریم ہم لوگوں کے جو خاندان میں لوگ انتقال فرما چکے ہیں، مولا کریم تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اکبر بھائی کے لڑکے جو ایکسیڈنٹ میں انتقال فرما چکے ہیں، یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، یہاں پر جتنے حاضرین حاضر ہیں ان سب کے ماں باپ یا جو بھی رشتہ دار اعزاء اقربا جو دنیا سے جا چکے ہیں، مولا ان تمام مسلمان بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم تمام مسلمان بھائی اور ہماری ماں بہن بیٹیوں کو، یا اللہ ہم سبوں کو ایمان کامل، اعمال صالحہ کی دولت عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کے دلوں میں، یا اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کے دلوں میں، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرما دے، یا اللہ اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرما دے، یا اللہ اپنے اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرما دے، یا اللہ دین کی فکر عطا فرما دے، یا اللہ دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے اور ایسی توفیق عطا فرما دے کہ تادم حیات عافیت کے ساتھ دین کی محنت اور خدمت کرنے والے بن جائیں، یا اللہ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے والا، ان کی اطاعت کرنے والا، پڑوسیوں کو خوش رکھنے والا، اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملنے والا، ہر مسلمان کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا، مختصر یہ کہ مولا آپ تمام دلوں کے جذبات و احساسات اور بات کو جانتے ہیں، یا اللہ آپ تو دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، مولا جو آپ نے حقوق ہم کو ادا کرنے کے لیے اس دھرتی پر بھیجا ہے، مولا ان تمام کی ادائیگی میں عافیت کے ساتھ یا اللہ قبول فرما لیجئے، ہم سب کا عمل کرنا آسان فرما دیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات اور پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیجئے، مولا کریم ہم تمام گناہگار ہیں اور ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، حضرت صدر محترم نے ہمیں مانگ دعا کے لیے کہہ دیا ہے، مولا ہم مسافر ہیں، یا الہ العالمین مسافر کی حیثیت سے اور گناہگار بندہ ہے، اللہ توبہ کر لیا ہوں، مولا ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، ہم میں سے ہر ایک کے جائز حاجات کو پورا فرما دے، یا اللہ ظہر الدین بھائی نے جائز تمناؤں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان کے جائز تمناؤں کو قبول فرما، اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہم تمام مومن بھائیوں اور بہنوں کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے، مولا اس امت کے نوجوان بچے اور نوجوان بچیوں کو صحیح راستے پر چلا دے، مولا کریم اپنا اور اپنے رسول کا محبوب بنا لے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، جو مانگا ہے وہ عطا فرما دے، اپنے اسم اعظم کی برکت سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سب کی گستاخیوں کو معاف فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک،
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله